نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اکثر سننے میں آتا ہے، دو اسباب کہتے ہیں، لوگ پوچھتے ہیں، سب سے زیادہ جو مسائل کا لوگ ذکر کرتے ہیں وہ رزق کے مسائل۔ اصل میں رزق کے مسائل جو ہیں وہ اتنے زیادہ نہیں ہیں، لیکن سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ رزق کی ذمہ تو اللہ نے لیا ہے، یعنی کہ جو پیدا ہوا ہے، جو بھی چاہے جانور ہے، انسان ہے، جو اللہ نے اس ذی روح کو رزق دینا ہے، اس کے مرنے سے پہلے پہلے اس تک پہنچ جائے گا رزق، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم لوگ خواہشات کے پیچھے زیادہ دوڑتے ہیں، تو اس کو بھی شامل کرتے ہیں، جی رزق کی کمی ہے، رزق کی کمی ہے۔ خواہشات اللہ محدود ہیں، اور جتنی بڑھاتے رہو بڑھتی رہیں گی۔ خواہشات و دنیا میں پوری ہو ہی نہیں سکتی، کسی بھی خواہش وہ جنت میں ہی پوری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کریں گے۔ اور کچھ پھر نماز کی ہماری کمی ہوتی ہے، گھروں میں عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد حضرات نوجوان نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہے، نمازیں کتنی ضائع ہو جاتی ہیں، قضا ہو جاتی ہیں۔ نماز کا اور رزق کا اور برکت، ان چیزوں کا نماز کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے، بہت زیادہ تعلق ہے۔ جس طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا، نوم الصبح یمنع الرزق، یعنی فجر کی جو نیند ہے، انسان سوتا رہے فجر کی نماز ضائع ہوگی، رزق کو روکتی ہے، بے برکتیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اب بندہ نماز نہیں پڑھتا اور ساتھ وظائف بھی کرتا ہے، پھر کیا اس کو وظائف فائدہ دیں گے؟ تو سب سے پہلے تو اپنی جو ہے نا، سب سے بڑے وظائف تو وہی ہیں جو فرائض کے درجے میں ہیں، جو واجبات کے درجے میں ہیں، یا وہ جو نبی علیہ السلام کی روزمرہ کی زندگی ہیں، جو زندگی میں آپ علیہ السلام نے بتلایا کہ صبح و شام کی دعائیں ہیں، مستون اعمال ہیں، ان کا اہتمام کرنے سے اللہ کی رحمت بہت جلد انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اور فرائض جو ہیں ان سے تو ہم کبھی بھی سبکدوش نہیں ہو سکتے، اور واجبات سے تو فرائض کا اہتمام رکھیں۔ روزے آ جائیں تو روزے اپنے معمول سے پورے روزے رکھیں، 5 ٹائم کی نماز اپنی پوری رکھیں۔ اس کے علاوہ پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کا ذاتی نام اور اللہ کے صفاتی نام، اللہ کی صفات کے ساتھ اس کے پیارے پیارے ناموں سے اللہ کو یاد کریں گے تو مزید اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہوگی، ہمارے مسائل حل ہوں گے، ہماری پریشانیاں دور ہوں گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا صفاتی نام ہے یا باسطو، یہ بہت مبارک بابرکت نام ہے، اور رزق کی وسعت کے لیے، فراوانی کے لیے بہت مجرب ہے، بہت۔ میں نے کئی ایسے دوستوں کو یہ عمل دیا جو پہلے مالی طور پر بہت کمزور تھے، لیکن ان کو میں نے یہی کہا کہ اس کو چھوٹا نہ سمجھیے، یہ اللہ کا نام ہے، صفاتی نام، اور اللہ کی ذات بہت بڑی ذات ہے۔ تو اللہ کو یعنی کہ اس دھیان کے ساتھ جو ہے نا، اس کو جتنا پڑھیں گے، اور اس کو پھر جب آپ نے اس کا وظیفہ شروع کر دیا اس کے بعد چھوڑنا نہیں ہے۔ آپ کو چاہے نتائج نظر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، مہینہ ہو گئے، 2 مہینے ہو، آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے، اس کو اس ساتھ پکا، اس کے ساتھ یعنی کہ جاری لگا لینی پکی، پھر یہ آپ کے اسم اعظم بن جائے گا۔ تو یہ بہت مختصر ہے اور انتہائی آسان ہے اور پر اثر ہے۔ تو یہ اس طرح سب سے بہتر تو یہ ہے کہ یا اللہ یا باسطو اس طرح پڑھیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے، کوئی بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفاتی نام، کسی بھی نام کا وظیفہ کرنا ہو کسی مقصد کے لیے، اگر اس کے شروع میں اس میں ذاتی لگا لیں گے یا اللہ، اور پھر آگے سے جو صفاتی نام ہے کوئی بھی جس کا آپ نے وظیفہ کرنا، اس سے اس کی تاثیر جو ہے نا وہ سے عطشہ ہو جائے گی، 3 گنا اس کی تاثیر بڑھ جائے گی۔ تو یا اللہ یا باسطو، یہ رزق کی فراوانی کے لیے، برکت کے لیے، اور غربت کے خاتمے کے لیے بہت مجرب ہے۔ تو یہ ہے کہ آپ صبح شام اس کی ترتیب بنا لیں، 313 مرتبہ، 500 مرتبہ، 700 مرتبہ، 1100 مرتبہ، جتنی سہولت ہو شام کو، اور چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور اچھا، اکثر دوست احباب پوچھتے ہیں کہ جی اللہ پاک کو صفاتی نام ہے، ایسا کوئی وظیفہ وغیرہ اس کے لیے باوضو ہونا ان کے لیے ضروری نہیں ہے، چلتے پھرتے یہ نام پڑھتے رہیں، دکان پہ بیٹھے ہیں اور وہاں پڑھتے رہیں، یعنی جتنا آپ کے لیے آسانی ہو اور جو مقدار آپ روزمرہ کی پڑھ سکتے ہو۔ تو سب سے بہتر تو یہ ہے کہ 41 دن کے اندر اندر، 21 دن میں، 11 دن میں، 33 دن میں، یا 41-40 دن میں اس کا 1.25 لاکھ کر لیں، اس کے بعد آپ اس کے عامل ہو جائیں گے، اس کی تاثیر اور بڑھ جائے گی۔ تو اس کے بعد اس کا عمل کیجئے، انشاءاللہ پھر آپ دیکھیں گے چند دنوں میں حالات کیسے بدلتے ہیں۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔